اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج فورٹ روڈ راولپنڈی کے آن لائن پروگرام کے سلسلے میں مسز سعدیہ شہاب جماعت دہم کے طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، اس ہفتے ہم سبق پرستان کی شہزادی کا مطالعہ کریں گے جو جناب اشرف صبوحی کا تحریر کرتا ہے۔ اسلوب نگارش کی وجہ سے ہم اسے داستانوی ادب میں شمار کرتے ہیں۔ یہ سبق اشرف صبوحی کی تصنیف دہلی کی چند عجیب ہستیاں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ہفتے اردو قواعد میں سے ارکان تشبیہ اور ذو معنی الفاظ کا بھی مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، سبق پڑھنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ صنف نثر داستان سے واقف ہو چکے ہوں گے، اہم داستانوں اور ان کے مصنفین کے بارے میں جان جائیں گے اور اشرف صبوحی کے دلکش اسلوب پر اظہار خیال کر سکیں گے، اور سبق سمجھنے کے بعد پڑھنے کے بعد سبق سے متعلق معروضی اور مشقی سوالات کے انفرادی طور پر جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ نثر پارے کی تشریح بھی کر لیں گے۔ نثر کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے کہ داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، خاکہ، سوانح، سفر نامہ، مکتوب نگاری وغیرہ، لیکن ان تمام اصناف میں قدیم ترین صنف داستان ہے۔ داستان سے مراد حکایت، قصہ یا کہانی کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں داستان سے مراد ایسی کہانی ہے جو مافوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہو۔ یہ کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم ہے۔ داستان میں بہت سے قصے اور کہانیاں ایک کے بعد ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک قصہ ختم ہونے سے پہلے ہی دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ داستان ایک دلچسپ صنف ہے۔ اکثر نقاد میر عطا حسین شاد کی داستان نوطرز مرصع کو اولین داستان کہتے ہیں، یعنی جو ہمیں سب سے پہلی داستان ملتی ہے وہ عطا حسین شاد کی نوطرز مرصع، یہ داستان کا نام ہے، یہ ہمیں ملتی ہے۔ اردو ادب اور زبان کی نشو و نما میں داستانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ داستانیں بہت مشہور تھیں اور بہت بڑے بڑے داستان نگاروں نے داستانیں لکھی، جیسے کہ میر عطا حسین تحسین کی نوطرز مرصع، حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، میر امن دہلوی کی باغ و بہار، انشاء اللہ خان انشا کی رانی کیتلی، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب۔ یہ بہت مشہور داستانیں ہیں اور یہ بہت مشہور مصنفین ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے نام اور ان کی داستانوں کے نام ازبر کر لیں، کیونکہ یہ معروضی سوالات میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ اشرف صبوحی 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اصلی نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا، یعنی جس نام سے لکھتے تھے وہ اشرف صبوحی تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ محکمہ ڈاک اور محکمہ تار میں ملازم رہے، پھر بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے بھی وابستگی اختیار کی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان، خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور ان کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے درجن بھر کہانیوں کی کتابیں لکھی جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دہلی کی چند عجیب ہستیاں، جس میں سے ہمارا ہی سبق لیا گیا ہے، غبار کارواں، جھروکے، سلفی اور بنداسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ اشرف صبوحی کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دہلی کے روزمرہ اور محاورات کا نہایت عمدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ طلبہ، اس سبق میں آپ کو بہت سے محاورات ملیں گے، بہت سے نامانوس اور اجنبی الفاظ ملیں گے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لغت کی مدد لیں، ان تمام الفاظ پر کو انڈر لائن کریں، خط کشید کریں اور ان کو لغت سے تلاش کریں۔ جب تک آپ ان کے صحیح معنی تلاش نہیں کریں گے، آپ پر عبارت واضح نہیں ہوں گی۔ چند الفاظ آپ کی مدد کے لیے دیے گئے ہیں، جیسے کہ پرستان، پریوں کی رہنے کی جگہ، گرویدہ، کسی کا ہو جانا، کان پکڑنا، توبہ کرنا، مرہٹہ گردی، مرہٹوں کا حملہ، بیاہی، شادی شدہ۔ اب یہ خاص
دہلی کا محاورہ ہے جو کہ ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بہتری، کافی، بے دھڑک، بے خوف۔ مزید دیکھیے، اول شروع میں، چراغ جھلکنا، چراغ روشن کرنا، آپ بیتی، اپنے آپ پر گزرنا، بکر گدھا، بکرے اور گدھے کا امتزاج۔ یہ وہ ایک سواری جو لینے آئی تھی، وہ دراصل اس نے کہا یہ بکر گدھا ہے، یعنی بکرے اور گدھے کا امتزاج۔ محاورات دیکھیے، آنسو بھرانا، پریشان ہو جانا، سر دھننا، غور و فکر کرنا، قطر بیونت کرنا کا، سینے پرونے کا سامان جو ہوتا ہے، اور ٹھسے سے، مزے سے، بڑے یعنی روب سے، منہ بسورنا، ناراض ہونا، بگڑ بیٹھنا، ناراض ہونا، یہ سب محاورات ہیں۔ عزیز طلباء، یہ سبق بہت طویل ہے اور بہرحال داستان کا حصہ ہے، تو داستان کی تو خوبی ہے کہ وہ طویل ہی ہوتی ہے، اور اس کی طوالت ہی دراصل اس کی اصل جان ہے۔ واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ ایک واقعے سے دوسرا واقعہ آگے چلتا چلا جاتا ہے اور دلچسپی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے اہم نکات پیش کر دیے گئے ہیں تاکہ آپ انہیں بھی پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد جب آپ اپنا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ جائے گا۔ سیدانی بھی شریف گھرانے کی بیٹی تھی، بیوہ ہوئی تو مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ مغلانی درزن جو کہ کپڑے سیتی ہے، اور خوب کمایا، نام بھی اور پیسہ بھی۔ بڑھاپا آیا تو کوئی سہارا نہ تھا، اس لیے پڑوس کے میر صاحب کی بیوی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ سیدانی بھی نے ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتی، کھانا پکانے کی ترکیبیں، سلائی کڑھائی کے گر سکھاتی۔ سیدانی بی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پرستان کی سیر کر کے آئی ہیں، چنانچہ سردیوں کی ایک شام کو میر صاحب کی بیوی نے اصرار کیا کہ وہ اپنے پرستان کے سفر کی داستان سنائیں۔ پہلے سیدانی بی کا تعارف ہے، کس طرح ان کے حالات خراب ہوئے اور کس طرح وہ میر صاحب کے گھر پہنچی، اور پھر کس طرح انہوں نے اپنے پرستان کے سفر کی داستان سنائی۔ اب داستان شروع ہوتی ہے، پھر وہ قصہ سناتی ہیں کہ کس طرح وہ پہلے تو خود نہیں جاتی تھی، لیکن پہلے زبردستی گئی اور بعد میں خوشی خوشی گئی، اور ظاہری بات ہے جب مرضی سے تو نہیں گئی تھی۔ کہا کہ قلعے سے واپسی پہ کسی نے آواز دی کہ بادشاہ نے بلوایا ہے، اور جھٹ پالکی میں بیٹھی اور پتہ چلا پالکی جو تھی وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس پہ بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ کس طرح وہ خوف زدہ ہوئی، کون انہیں لینے آیا تھا، جن لینے آئے تھے، کس طرح کی سواری تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر میں محلات دکھائی دینے لگے، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اب ظاہری بات ہے پرستان ہے تو وہ اب بتایا گیا آپ کو کہ داستان ہے تو مافوق الفطرت عناصر ضرور ہوں گے، وہ تمام چیزیں جو فطرت سے بڑھ کر ہیں، وہ جن، بھوت، پریاں، تمام چیزیں ایسی جو کہ جن کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ ایک بادشاہ اور ایک پری جو تھی وہ بادشاہ اور بیگم بادشاہ کے پاس لے گئی، اور جو یاقوت کے تخت پر بیٹھے تھے، اتنا قیمتی پتھر اور اس کا پورا تخت بنا ہوا تھا۔ دسترخوان سجایا گیا تو اس پر ایک ایک بالشت کے پودے تھے، اور جس چیز کا تصور کرو وہی ذائقہ محسوس ہوتا، یعنی جو چیز کھاتے اس میں جو چیز سوچ کر تصور کرتے وہی محسوس ہوتا، اور ایک پھل توڑتے تو اس کی جگہ دوسرا نمودار ہو جاتا۔ دن رات کا کوئی تصور نہ تھا، یعنی اس سے چاہا کہ میں بعد میں رات نہ ہو جائے، جلدی کام کروں، تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں، یہاں رات دن نہیں ہے بلکہ یہاں سویرا ہی رہتا ہے۔ پھر بادشاہ بیگم نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور جس کا جہیز چاکنے کے لیے سیدانی بی کو بلایا گیا ہے۔ بہت محنت سے انہوں نے کام کیا، بہت ان کی واہ واہ ہوئی، اور وہ بہت اچھے سے اچھا کام کرتی چلی گئی۔ کام ختم ہوا تو انعامات سے نوازا گیا۔ واپسی پہ وہ سمجھی کہ یہ سارے پتھر ہیں، مگر گھر آ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ جواہرات تھے۔ اور جو عجیب بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ گھر میں ملازمہ نماز سے فارغ ہو کے دعا مانگ رہی تھی، کھانا جو چڑھا کے گئی تھی وہ پک رہا تھا، اور اس ملازمہ نے پوچھا کہ آپ گئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پھر چلی جاؤں گی، آج میں تھکی ہوئی تھی۔ یعنی وقت کا بھی تصور، وہاں ان کو مہینے لگ گئے، لیکن یہاں پر ابھی وہی وقت جو کہ کھانا چڑھایا تھا وہی نہیں، ابھی تک پکا یا جلا نہیں، یعنی بالکل بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ داستان میں عجیب و غریب بھی ہوتی ہیں اور دلچسپی بھی بے حد ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، ارکان تشریح پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ تشریح کی تعریف کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص صفت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشریح کہلاتا ہے، جیسے کہ
پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، سہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ اب اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک صفت کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی دونوں میں پانی اور برف ہے تو دونوں میں کوئی ایسی خوبی ضرور ہو جو کہ مشترک ہو سکے، اور دوسری یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو، یعنی پانی اور برف کا اگر موازنہ کیا جائے تو برف میں وہ خوبی، ٹھنڈک، وہ پانی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، یا سہیب یا شیر کا اگر موازنہ کیا جا رہا ہے تو جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں دلیری یا بہادری کئی گنا اس سے زیادہ ہوگی۔ ارکان تشبیہ۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے، جیسے کہ پہلے جو 2 مثالیں دی گئی تھی اس میں پانی اور سہیب، یعنی جس کو دوسری چیز جیسا کہا جائے۔ مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ برف اور شیر۔ مشبہ وجہ شبہ، تیسرا رکن ہے وجہ شبہ، وہ مشترک صفت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جاتا ہے۔ پہلی مثال میں ٹھنڈک اور دوسری مثال میں بہادری۔ غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، پہلی مثال میں ٹھنڈا پن ظاہر کرنے کے لیے تشبیہ دی گئی اور دوسری میں بہادری کا اظہار کرنے کے لیے تشبیہ دی گئی۔ غرض تشبیہ یعنی مقصد کیا ہے تشبیہ دینے کا، تو ایک مثال میں ٹھنڈک ظاہر کرنے کے لیے اور دوسری میں بہادری۔ حرف تشبیہ، وہ الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا طرح، مانند، جیسا، جیسی، سا وغیرہ، یعنی وہ تمام الفاظ جو کہ تشبیہ دینے کے لیے خاص طور پہ یہ تو پہچانے جاتے ہیں۔ پہلی مثال میں طرح، یعنی ہمارے پاس جملہ تھا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو طرح جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، اور سہیب شیر کی مانند دلیر ہے، مانند کی طرح، مانند جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے۔ عزیز طلباء، پچھلی جماعتوں میں آپ زبانی الفاظ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ مزید دہرائے دیتے ہیں کہ ایسے الفاظ جن کا املا ایک ہوتا ہے لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک معنی بعض دفعہ مذکر جبکہ دوسرا معنی جو ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں 1-2 الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہار، شکست، اور ایک ہار وہ ہوتا ہے جو کہ زیور ہوتا ہے، ہار پہنا جاتا ہے جبکہ شکست تسلیم کی جاتی ہے، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ ہم مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ایک ہم مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ قلم، قلم پین ہوتا ہے اور قلم سے لکھا جاتا ہے، اور ایک قلم، قلم کی شاخ ہوتی ہے، شاخ جیسے گلاب کی قلم لگائی گئی۔ اور مزید ہمارے پاس بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ کی اس میں مشق میں کچھ جملے ہیں، بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی، اس میں آب جو ہے وہ زبانی لفظ ہے۔ آب کا مطلب پانی ہے اور آب کا مطلب چمک بھی ہے، آئینے کی چمک جاتی رہی، یعنی آئینہ جو ہے وہ ماند پڑ گیا۔ سوات میں کون سی کان ہے، اب کان جو ہے وہ زبانی لفظ ہے، کان ایک انسانی جسم کا حصہ بھی ہے، اور کان جو ہے وہ جہاں سے دھات نکلتی ہے جسے انگریزی میں مائن کہتے ہیں۔ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ تھان جسے کہتے ہیں جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں اسے بھی تھان کہتے ہیں، اور تھان کپڑوں کے گٹھے کو بھی کہا جاتا ہے۔ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ دار مقام کو بھی کہا جاتا ہے، اور دار تختہ دار بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ موت دی جاتی ہے۔ جہاں چاہ وہاں راہ، چاہ جو ہے وہ زبانی لفظ ہے، اس کا مطلب کنواں ہوتا ہے، اور ایک چاہ جو ہے وہ چاہت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خواہش کے معنی میں۔ یہ آپ کی مشقی سوالات میں سے ایک سوال ہے، سوال نمبر 7، اس کو بھی دیکھ لیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج یہ سبق اور یہ تمام جو ہم نے پڑھا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور سبق طویل ہے اس کو دھیان سے پڑھیں، اور اس میں جہاں تک ممکن ہے لغت کا استعمال کریں اور محاورات کو دھیان سے کریں، تبھی آپ اس سبق کو بہتر طور پہ پڑھ سکیں گے۔ شکریہ۔